شاہ شاہان طریقت مختوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے جانشین اول سید شاہ عبدالرزاق نورالعین کے بعد ان کے خلف اکبر سید شاہ حسن سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ فرما ہوئے۔ ان کا خاندان اشرفیہ اور ان کے خاندان کے تمام سجادہ نشین سرکار کلاں کہلائے۔ خاندان اشرفیہ کے سجادہ نشینوں، مشائخ اور علماء کا سلسلہ ایک کہکشاں کی طرح ہے، اور اس کہکشاں کے ہر تابناک ستارے کی شان جدا ہے۔ سید شاہ نواز اشرف اور سید شاہ نیاز اشرف سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ کہکشان روحانی سید شاہ علی حسین اشرفی تک پہنچا، جو 14ویں صدی ہجری کے شیخ المشائخ بن کر خاندان اشرفیہ کا نام روشن کر گئے۔ سید شاہ علی حسین اشرفی ایک صاحب کشف و کرامات درویش اور عالم بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی کے ایک بلند مرتبہ اور باکمال شاعر بھی تھے۔ ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے ان کا عارفانہ کلام ہی کافی ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات اور محسوسات کو سمویا ہے، بلکہ بڑے دل پذیر اور خوبصورت انداز میں اپنے فلسفیانہ نظریات کی جھلک بھی پیش کی ہے۔ سید شاہ علی حسین کو خدا نے 2 بیٹے سید احمد اشرف اور سید مصطفیٰ اشرف عطا کیے تھے۔ جب ان کے بڑے بیٹے سید احمد اشرف علوم معقولات اور منقولات حاصل کر کے راہ سلوک و معرفت کی منزلیں طے کر چکے، تو شیخ المشائخ نے انہیں اپنا ولی عہد اور خلیفہ بنایا۔ سلطان الواعظین سید احمد اشرف ایک بلند پایا عالم اور نامور خطیب تھے، اور ہر طرف ان کے علم و فضل کے چرچے تھے، لیکن سید شاہ علی حسین کی زندگی ہی میں سید احمد اشرف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شیخ المشائخ کی نگاہ انتخاب اپنے پوتے سید محمد مختار اشرف پر پڑی، اور انہوں نے سید محمد مختار اشرف کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس وقت سید محمد مختار اشرف کی عمر صرف 14 برس تھی، مگر ان کے چہرے سے جلالت و بزرگی ٹپکتی تھی۔ راہ سلوک و معرفت کی دشوار گزار منزلیں انہوں نے اپنے دادا کی رہنمائی میں طے کی۔ سن 1355 ہجری میں 79 برس کی عمر میں شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ اس مست مے الست درویش شاعر کا مزار ہے جس پر ہر صبح صبا برگ گل بچھا جاتی ہے۔ ان کے مزار سے کچھ فاصلے پر خانقاہ اشرفیہ میں اس اندلیب گلستان حیدری کی نوائے سرمدی گونجتی رہتی ہے۔ علی ہے افضل، علی ہے اکمل، علی ہے اجمل، علی ہے مولا، علی ہے والی، علی ہے والا، امام قدوسیاں علی ہے۔ سن 1355 ہجری میں شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی کے وصال کے بعد سید شاہ محمد مختار اشرف سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے، اور ان کے ہم عصر مشائخ اور علماء نے انہیں مخدوم المشائخ تسلیم کیا۔ مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کا عہد خانوادہ اشرفیہ کا دور زرنی ثابت ہوا۔ ان کے ارادت مندوں کی تعداد 20-25 لاکھ تک جا پہنچی۔ ان کے عہد میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ملکوں میں بھی خانقاہ اشرفیہ کی نئی شاخیں قائم ہوئیں، کئی نئے مدارس اور کئی نئی لائبریریاں قائم ہوئیں۔ دیگر فلاحی کام بھی بہت ہوئے۔ انگلینڈ میں خانقاہ اشرفیہ کی جو شاخیں قائم ہوئیں، ان میں لندن، بلیک برن اور لیسٹر کی خانقاہیں اپنی دینی، تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں کے لیے پورے یورپ میں مشہور ہیں۔ مخدوم المشائخ
ان خانقاہوں کی طرف خاص توجہ دیتے تھے اور ان خانقاہوں میں بنفس نفیس جا کر اپنے ارادت مندوں کو اپنے زرعی خطبات سے نوازتے تھے۔ مخدوم المشائخ نے دنیا بھر میں اپنے جو خلفاء مقرر فرمائے تھے ان کی فہرست طویل ہے اور وہ سب دلوں کو علم و معرفت کی روشنی سے منور کرنے میں منہمک ہیں۔ مخدوم المشائخ کے عہد میں کچھوچھا میں عمارات جدید کی تعمیر اور علمی اداروں کے قیام کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہنوز جاری ہے۔ مسجد اعلی حضرت اشرفی، جامع اشرف، مولانا احمد اشرف ہال، مختار اشرف لائبریری کی تعمیر اور خانقاہ اشرفیہ کی توسیع و تزئین کاری، یہ تمام کام مخدوم المشائخ کی سرپرستی ہی میں انجام پذیر ہوئے۔ مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف نے 62 برس تک خانقاہ اشرفیہ میں سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھا اور دنیا کو اپنے مشہور زمانہ اسلاف کا جلوہ دکھا کر 21 نومبر سن 1996 کو 84 برس کی عمر میں اپنا سجادہ رشد و ہدایت اپنے فرزند ارجمند سید شاہ محمد اظہار اشرف کے سپرد کر کے راہی ملک بقا ہوئے۔ دل شکست آمد جو ناگاه این خبر، غم فزا و رنج افزا جان گداز. آه پیر صاف دل روشن ضمیر، در گذشتن در جهان تگ و تاز. گشت تیرا در نظر دنیای دون، کرد مرگ از زندگی چون ساز باز. نیر چرخ شریعت مهر دین، ماه گردون طریقت سرفراز. آن ولی الله اولاد علی، دیدنی نور حقیقت در مجاز. صاف ظاهر صاف باطن صاف گو، پاک نفس و پاک بین و پاک باز. باید اظهار عقیدت این نمط، می شود محمود مانند ایاز. بود ما را فکر تاریخ وصال، داد حتف این ندا بر جانماز. آه سرکار کلام ممدوح خلق، سیدی مختار اشرف نیک باز. جب ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو دنیا بھر میں پھیلے ان کے لاکھوں ارادت مندوں میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی اور مختلف مقامات سے لوگ جوق در جوق ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کچھوچھے پہنچنے لگے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ کئی اور ملکوں سے ان کے ارادت مند ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کچھوچھا پہنچے۔ 22 نومبر 1996 کو سرزمین کچھوچھا پر جس شان سے ان کا جنازہ اٹھا، اس شان سے وہاں کبھی کسی کا جنازہ نہ اٹھا تھا۔ مخدوم المشائخ کے حکم کے مطابق نماز جنازہ کے بعد مجمع عام میں ان کی مختصر وصیت پڑھ کر سنائی گئی، جس میں انہوں نے خدا کے فضل اور رسول مقبول کے کرم سے دنیا کی الجھنوں سے نجات پا کر حیات ابدی حاصل ہونے پر اظہار مسرت کیا ہے۔ جب ان کی نادر و نایاب وصیت کا وہ جملہ جس میں انہوں نے اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گھر کے ایک ایک فرد اور اپنے ارادت مندوں سے معافی کی خواستگاری اور اپنے لیے دعائے مغفرت کی التجا کی ہے، جنازے میں شریک مجمع کثیر کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا
تو वहां मौजूद हर शख्स का दिल बेकरार और आंखें अश्कबार हो गईं। कैसा खुदाशनास, दिल नवाज, सरापा मोहब्बत दुर्वेश और शाह सुलूक तरीक़त था, जो अपने सोगवारों को रोता बिलकता छोड़कर पैवंदे ज़मीं हो गया। रहे सदा नाम अल्लाह का।